بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، عمران کے علاوہ سب اس کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ تم کہاں تھے؟ رینا نے سوال کیا۔ ایک کمرے میں۔ لوتھر نے دھوکہ دیا۔ مسٹر عمران کا خیال صحیح تھا، مشامبا نے کہا۔ تو اس کا نام سچ مچ علی عمران ہے؟ رینا بولی۔ ہاں، یہی نام ہے، مشامبا بولا۔ جنوبی ایشیا سے آیا ہے؟ رینا نے کہا۔ یہ میں نہیں جانتا، مشامبا نے کہا۔ وہ عورت مجھے باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ محض حکمت عملی تھی، اسے فریب دہی نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح جلد از جلد ہمیں قربانگاہ کی طرف متوجہ کر لیا گیا، جیسے ہم جدیدیت کا شکار ہو کر فراموش کر بیٹھے تھے۔ مشامبا بولا۔ تم ہم میں کس حیثیت سے واپس آئے ہو؟ رینا نے کہا۔ بدستور قیدی کی حیثیت سے، کیونکہ میں اسے فراڈ ہی کہتا رہا تھا، مشامبا نے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ رینا بولی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کے لیے کام کرنے پر بہر صورت مجبور ہوں، اس کی آئیڈیالوجی سے متفق نہ ہو یا نہ ہو۔ متفق نہ ہونے کی صورت میں مجھ سے ایسے کام لیے جائیں گے کہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو جاؤں گا، مشامبا بولا۔ بڑی اچھی خبر سنائی ہے تم نے، عمران اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا اور انہیں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا اچھائی ہے اس خبر میں؟ شیپرو نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ یہی کہ وہ بہرحال زندہ رہے گا، عمران بولا۔ پھر اسے مشامبا سے پوچھا، کیا وہی عورت تھی جس کی آواز لفٹ سے آتی رہی تھی؟ آواز سے تو وہی معلوم ہوتی تھی، مشامبا بولا۔ کیسی تھی؟ عمران نے کہا۔ اتنی حسین عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، مشامبا بولا۔ حلیہ بتاؤ، عمران نے کہا۔ حلیہ؟ حلیہ؟ مشامبا ناک منہ پر زور دیتا ہوا بولا، پھر مایوسانہ انداز میں سر کو منفی جنبش دے کر رہ گیا۔ یعنی بس وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے خد و خال کی بناوٹ تمہارے ذہن سے محو ہو چکی ہے، عمران نے کہا۔ تم شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، میں اس کا حلیہ بیان نہ کر سکوں گا، عجیب چہرہ تھا، مشامبا نے کہا۔ اور وہ اسی عمارت میں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہیں موجود نہ ہوتی تو میں اسے گفتگو کس طرح کرتا، مشامبا جھنجھلا کر بولا۔ معاف کرنا میرے دوست، اس عورت کا ذکر سن کر میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہوں، عمران درد آمیز لہجے میں بولا۔ رینا اور سارا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ شیپرو نے سوال کیا۔ وہ خون بن کر میری رگ رگ میں جاری رہتی ہے، عمران کانپتی ہوئی سی آواز میں بولا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ رینا بالآخر پوچھ بیٹھی۔ اسی کی جس کو لوگ گھنٹوں دیکھتے ہیں لیکن حلیہ یاد نہیں رکھ سکتے، عمران نے کہا۔ وہ کون ہے؟ رینا نے کہا۔ T3B، عمران بولا۔ نہیں، رینا اچھل پڑی۔ عمران پھر اسی گوشے میں جا بیٹھا جہاں سے اٹھ کر آیا تھا۔ تم بار بار اس کے نام کی تصدیق کیوں کر رہی ہو؟ سارا نے رینا سے پوچھا، آواز سرگوشی سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ اوہ، تم شاید اسے جانتی نہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے محکمے کا سربراہ اس سے لا علم تھا، رینا نے کہا۔ کس سے لا علم تھا؟ سارا بولی۔ اسی سے کہ اس آدمی کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا، رینا نے کہا۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ سارا نے کہا۔ انتہائی خطرناک آدمی ہے، SDCE کے کئی بہترین دماغ اس کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے۔ وہ عورت تو مجھے کبھی نہیں بھولے گی کہ اس کی وجہ سے اٹلی میں پاگل ہو گئی تھی۔ ایڈلاوا والا کیس تمہیں یاد ہی ہوگا، رینا نے کہا۔ اوہو، تو یہ وہ آدمی ہے؟ سارا اچھل پڑی۔ چلا میں عمران کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا، صورت سے ایسا لگتا ہے جیسے ماں باپ بچپن ہی میں مر گئے ہوں، سارا نے کہا۔ T3B کو مختلف ملکوں میں متعدد بار شکست دے چکا ہے، رینا بولی۔ تب تو وہ اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گی، اب آیا ہے اس کی گرفت میں، سارا نے کہا۔ اوہ، ختم کرو، یہ سوچو کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، رینا نے کہا۔ سارا کچھ نہ بولی۔ ادھر جوزف اور جیمسن عمران کے قریب جا بیٹھے اور ان کے درمیان سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ٹھیک اسی وقت کمرے کی محدود فضا میں ایک آواز گونجی جو ان میں سے کسی کی نہ تھی۔ غور سے سنو قیدیوں، کوئی کہہ رہا تھا۔ آواز مردانہ تھی۔ غور سے سنو قیدیوں، اپنے ذہنوں میں مایوسی کو راہ نہ دو۔ ہم مجرموں کو سزا نہیں دیتے بلکہ انہیں کام کے آدمی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں آج سے زیرو لینڈ کی شہریت تفویض کی جاتی ہے، تم وہاں ضرور پہنچو گے جہاں پہنچنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے دلوں میں جذبہ تعمیر ہوگا، تمہارے تخریبی رجحانات یہیں سلب کر لیے جائیں گے۔ فی الحال بے فکر ہو کر وقت گزارو، آواز نے کہا۔
اس طویل گفتگو کے اختتام میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھے جا رہے تھے۔ عمران نے رینا کو آنکھ مار کر مسکرایا۔ وہ جھنجھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پوری عمارت بگڈ معلوم ہوتی ہے، شیپرو آہستہ سے بولا۔ سارا کھیل بڑکی توانائی کا ہے، مشامبا بولا۔ تو وہ ہمیں اس مقام تک خود ہی پہنچائیں گے جہاں سے طیارے تباہ کیے گئے تھے، شیپرو نے کہا۔ پتہ نہیں کس مقام پر لے کر جائیں گے، لیکن اب جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر تیار ہو جاؤ، مشامبا نے کہا۔ کیا مطلب؟ رینا نے کہا۔ بیگار کے مزدوروں کی طرح تمہیں دن رات کام کرنا پڑے گا اور 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، مشامبا بولا۔ اس دوران میں عمران اپنی جگہ سے اٹھ کر مشامبا کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ شیپرو کے کچھ کہنے سے قبل بولا۔ دشمنوں کو فوری طور پر مار ڈالنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے لیے کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ اس طرح وہ گٹھلیوں کے دام بھی وصول کر لیتے ہیں، عمران نے کہا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم مسٹر مشامبا کی بات مان لیتے تو ہم کی گوما میں ہوتے اور شاید اب تک دارالسلام بھی پہنچ چکے ہوتے، شیپرو بھننا کر بولا۔ اسے بھول جاؤ مسٹر شیپرو، وہ محض بلف تھا۔ موقع پاتے ہی تم سبوں کو مار ڈالنے کی کوشش کرتا، مشامبا نے زہر خند کے ساتھ بولا۔ رینا اور سارا بھی ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ تم نے سنا؟ سارا رینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، رینا نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اپنی عقل استعمال کرو، میں تو تم لوگوں کے چکر میں پڑھ کر مفت میں مارا گیا، عمران نے کہا۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں تو وہ لوگ ہرگز نہیں بخشیں گے، رینا بولی۔ کیا دم نکل آئی ہے میرے، عمران نے کہا۔ رینا بھنا کر کچھ کہنے والی تھی کہ دروازہ کھلا اور 2 آدمی باہر کھڑے نظر آئے جن کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ خواہ مخواہ، عمران ہاتھ نچا کر بولا۔ اب ان کی کیا ضرورت ہے جب ہم زیرو لینڈ کے شہری بنا لیے گئے ہیں؟ ان اسٹین گنوں کے بغیر بھی ہم تمہاری سنیں گے، عمران نے کہا۔ ان پر اعتراض نہ کرو، وہی آواز پھر سنائی دی جو کچھ دیر پہلے ان کے لیے جاں بخشی کا مزدہ لائی تھی۔ یہ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ چل پڑو۔ اگر تم نے امن پسندی کا ثبوت دیا تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ان دونوں کے اشارے پر وہ ایک ایک کر کے اسی کمرے سے نکلے اور ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، پھر وہاں سے ایک بڑے کمرے میں لائے گئے۔ یہاں نشستوں کی ترتیب سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کمرہ مشاورت ہو۔ ان سے بیٹھنے کو کہا گیا۔ سامنے چھوٹا سا اسٹیج تھا۔ وہی آواز پھر آئی۔ خوش آمدید دوستوں، یہ نئے شہریوں کی درس گاہ ہے۔ تم یہاں سے ایک معلوماتی فلم دیکھو گے جس کا عنوان زیبرا مین ہے۔ رینا اور سارا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ جوزف، عمران اور جیمسن ساتھ بیٹھے تھے۔ دفتن ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی اور اسٹیج والی دیوار پر ایک اسکرین نمودار ہوئی۔ پھر حکم سے پروجیکٹر چلنے کی آواز آئی۔ اسکرین پر بڑے بڑے حروف میں زیبرا مین لکھا ہوا نظر آیا۔ حروف دھندلکے میں مدغم ہو گئے اور اسی دھندلکے میں ایک منظر ابھرا۔ کسی گھنے جنگل کا منظر تھا جو آہستہ آہستہ اسکرین پر پھیلاؤ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ جگہ جگہ مختصر سی جھونپڑیاں دکھائی دیں اور نیم برہنہ جنگلیوں کی ٹولیاں نظر آئیں اور سادی کمنٹری شروع ہو گئی۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں وانڈیری قبائل آباد ہیں۔ راستے اتنے دشوار گزار ہیں کہ ہم سے پہلے کسی مہذب آدمی کے قدم یہاں نہیں پہنچے اور نہ یہ وانڈیری ہی مہذب دنیا تک پہنچ سکے۔ ان پر قابو پانا مشکل تھا، لہٰذا ان کے علاقوں میں سب سے پہلے زیبرا مین بھیجا گیا۔ مبصر خاموش ہو گیا۔ فلم چلتی رہی۔ اسکرین پر زیبرا مین دکھائی دیا جو بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر گراتے جا رہا تھا۔ وانڈیری قبائل اس سے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مبصر کی آواز پھر آئی۔ اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ وانڈیریوں کو قابو میں کر کے انہیں اپنے لیے کارآمد بنایا جائے۔ کچھ وانڈیری خائف ہو کر مہذب لوگوں کی طرف جا نکلے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ وانڈیری زیبرا مین کی برتری تسلیم کر لیں اور جہاں آباد ہیں وہیں رکے رہیں۔ یہ بے حد دشوار کام تھا۔ انہیں کس طرح سمجھایا جاتا کہ زیبرا مین سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اس کے آگے سر جھکائیں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ نقلی وانڈیری بنانے پڑے جو مہذب دنیا سے فراہم کیے گئے تھے۔ انہوں نے زیبرا مین کی پوجا شروع کر دی اور زیبرا مین ان کی خوراک کے لیے بڑے بڑے ہاتھی شکار کرنے لگا۔ بس ان نقلی جنگلیوں کی دیکھا دیکھی اصلی وانڈیری بھی راہ پر لگ گئے اور وہی کرنے لگے جو ہم چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم انہیں اپنے کام کے قابل بناتے رہے اور اب وہ ہمارے لیے دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں۔ اسکرین پر وانڈیری درخت کاٹتے اور پتھر توڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ پھر بندر بدلا۔ ایک اگلو نما بہت بڑی عمارت تعمیر ہو رہی تھی۔ وانڈیری اس کے لیے کام کر رہے تھے اور زیبرا مین ان کی نگرانی کر رہا تھا۔
پھر منظر بدلا اور زیبرا مین پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر لڑکاتا ہوا نظر آیا۔ مبصر کی آواز پھر آئی، یہ مقصد ہے زیبرا مین کی تخلیق کا۔ مہذب دنیا کو زیبرا مین کے بارے میں کچھ بھی نہ معلوم ہو سکتا اگر کچھ وانڈیری خوفزدگی کے عالم میں جنگل سے فرار نہ ہو گئے ہوتے۔ ہم قطعی نہیں چاہتے تھے کہ زیبرا مین کی پبلسٹی ہو اور ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں۔ یاد رکھو، ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ زمین سے فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سارے بنی نوع انسان ایک ہی نظریہ حیات کو تسلیم کریں، کیونکہ فتنہ و فساد کی اصل وجہ نظریات کا تضاد اور اختلاف ہے۔ اگر ایک ہی نظریہ حیات پر سب متفق ہو جائیں تو دنیا جنت بن جائے گی۔ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں گورے کالے کا فرق مٹ جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اپنے منزلوں کی طرف گامزن نظر آئیں گے۔ ہماری ایجادات حیرت انگیز ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے مسٹر عمران کے تعاون سے اپنے ایک انتہائی تباہ کن حربے کا تجربہ کیا تھا۔ ہم مسٹر علی عمران کے بہت شکر گزار ہیں، ورنہ اس حربے کا تجربہ کرنے کے لیے 9 عدد جنگی طیارے کہاں سے فراہم کرتے؟ ہم تو اپنے طیارے تباہ کرنے سے رہے۔ زیرو لینڈ کا سرمایہ بہت قیمتی ہے اور احتیاط سے صرف کیا جاتا ہے۔ بہرحال مسٹر علی عمران کی کوششوں کے نتیجے میں تنزانیہ کی ہوائی فوج کے 10 طیارے، لیجئے آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیے۔ مبصر کے خاموش ہوتے ہی اسکرین پر منظر بدل گیا۔ بے قرار نیلگوں آسمان پر کیمرہ حرکت کر رہا تھا۔ دفتن طیاروں کا شور سنائی دیا اور 10 عدد طیارے اسکرین پر دکھائی دیے اور مبصر کی آواز آئی، اب دیکھیے کہ یہ طیارے ایک ایک کر کے کس طرح غائب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیے، ایک معدوم ہوا، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں۔ اسکرین پر ایک ایک طیارہ غائب ہوتا جا رہا تھا، پھر آخر میں ایک ہی رہ گیا۔ مبصر کی آواز پھر آئی، بس یہی بچ کر واپس گیا تھا، ہم نے اسے تباہ نہیں کیا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس طیارے کا پائلٹ ہماری دھمکی بڑی طاقتوں تک پہنچا دے۔ بہت بہت شکریہ مسٹر علی عمران۔ فریم رک گئی اور کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ عمران ہونکوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھے جا رہا تھا۔ جیمسن کی نظر مشامبہ کی طرف گھوم گئی۔ اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے، آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں اور اس کہرناکی کا رخ عمران ہی کی طرف تھا۔ جیمسن نے جوزف کو اس طرف متوجہ کیا ہی تھا کہ مشامبہ عمران کو گھوسا دکھا کر غرایا۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت؟ جوزف اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مشامبہ کی طرف دیکھ کر بولا، اگر کسی نے میرے باس کو ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھا نا تو میں اس کی گردن نرخرے سے سمیت جسم سے باہر کھینچ لوں گا۔ جوزف نے کہا، اوہ نہیں، بیٹھ جاؤ، یہ لوگ اتنے احمق نہیں ہیں کہ اس الزام کو سمجھ لیں گے۔ عمران آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ مشامبہ سر ہلا کر بولا، کیا جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ مپانڈا کے قریب تم ہی بے ہوش پڑے ملے تھے، مشامبہ نے کہا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مپانڈا کے قریب کبھی کوئی ہڈیوں کا ایسا ڈھانچہ نہیں ملا جس کے قبضے میں کسی قسم کی تصویریں رہی ہوں، مشامبہ نے کہا۔ تو پھر جنرل کیو کا جھوٹ رہا ہوگا۔ مجھ سے کیوں الجھ رہے ہو؟ ویسی حرکت اس لیے کی گئی ہے کہ فلم کے ختم ہوتے ہی تم لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ عمران نے خاموش ہو کر رینا کی طرف دیکھا اور بولا، تمہیں یاد ہوگا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس سفر کے دوران میں تم لوگ بار بار میرے خلاف شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے رہو گے۔ عمران نے کہا، کیونکہ T3B تم سے فلرٹ کرتی ہے، رینا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور عمران طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تھریسیا ایسا ہی وار کر گئی تھی کہ دفاع کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مشامبہ، اس نے کھنکھار کر کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ میں بھی زیرو لینڈ کا ایجنٹ ہوں؟ عمران نے کہا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ مشامبہ سینے پر ہاتھ مار کر بولا، ضرور کہو، میں مزید صفائی پیش نہیں کروں گا۔ عمران نے کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مشامبہ نے کہا، کیوں بھونک رہا ہے؟ جوزف گرایا۔ تو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھ جوزف، یہ شخص قابل رحم ذہنی حالت سے دوچار ہے۔ عمران نے کہا، مجھ پر رحم نہ کھاؤ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مشامبہ نے کہا۔ رینا اور اس کے ساتھی دم بخود کھڑے تھے۔ جیمسن نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہ دونوں مسلح آدمی کہیں دکھائی نہ دیے جو انہیں اس کمرے تک لائے تھے۔ کیا اب ہم یہیں بیٹھے رہیں گے؟ رینا نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید وہ بھی انہیں دونوں مسلح آدمیوں کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کہاں گئے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ تو نہیں جانتا، لیکن ان کی عدم موجودگی کی وجہ ضرور بتا سکوں گا، عمران بولا۔ رینا نے ناگواری سے منہ پھیر لیا، لیکن سارا بولی، کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے ہٹا دیے گئے ہیں کہ تم لوگوں کو مجھ پر اچانک ٹوٹ پڑنے میں آسانی ہو، عمران نے کہا۔
مشامبا نے پھر دانت پیسے اور بولا، تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا؟ بس بس، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اپنے قوی جذبات کا بہت مظاہرہ کر لیا ہے تم نے۔ خدا کی قدرت، کل کا غدار، آج کا محب وطن، کیا ان کے دونوں ساتھی تمہاری ہی غداری کا شکار نہیں ہو چکے؟ ان کے کی گولوں کے میدان میں اترنے کی 100% ذمہ داری تم پر ہی عائد ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ اس معاملے کا ذکر نہ کرو، رینا نے کہا، ہم قطعی غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ اس طرح 6 افراد کے درمیان تم بالکل تنہا رہ گئے ہو، عمران مشامبا کی طرف دیکھ کر بولا۔ مجھے اس کی قطعی پرواہ نہیں، مشامبا نے کہا۔ دفتن کمرے کی روشنی دوبارہ بجھ گئی اور اسکرین روشن ہو گئی۔ پھر وہی زیبرا مین، اس بار اس کی کارکردگی کی تفصیل سے دکھائی جا رہی تھی۔ کہیں وہ کام کرنے والے جنگلیوں کی نگرانی کر رہا تھا، کہیں بڑے بڑے اور بہت وزنی گارڈرز ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر پہنچا رہا تھا، اور پھر اچانک وہ کسی خوابگاہ میں ایک بستر کے قریب کھڑا نظر آیا، اور پھر بستر پر سونے والے شخص کا کلوز اپ دیکھ کر ہر شخص اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ خود اس کا بھی یہی حالت تھی جس کا کلوز اپ تھا۔ خدا غارت کرے، عمران اردو میں بڑبڑایا، کیونکہ یہ خود اسی کی اپنی تصویر تھی۔ بے خبر سو رہا تھا اور زیبرا مین سینے پر ہاتھ باندھے مؤدبانہ کھڑا غالباً اس کے بیدار ہونے کا منتظر تھا۔ اب کہو کہ فوٹوگرافی کا کمال ہے، مشامبا کی آواز کمرے میں گونجی، لیکن عمران خاموش ہی رہا۔ کمرے میں پھر روشنی ہو گئی، فلم ختم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگے، لیکن عمران شانوں کو جنبش دے کر بولا، اگر تم لوگ جھگڑا ہی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں، عمران نے کہا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ جوزف اور جیمسن پہلے سے زیادہ چاقو چوبند نظر آنے لگے تھے، لیکن اب تو مشامبا نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ زیرو لینڈ میرا ذاتی مسئلہ ہے، عمران نے بھی رینا کو مخاطب کیا۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، رینا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ باس، تم خواہ مخواہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جوزف جھلا کر بولا۔ عمران اٹھ گیا۔ جوزف اور جیمسن بھی اٹھے، لیکن وہ چاروں بیٹھے رہے۔ کمرے سے راہداری میں پہنچ کر عمران ان کی طرف مڑا اور آہستہ سے بولا، سیدھے اسی کمرے میں چلو جہاں سے ہم لائے گئے تھے۔ انہوں نے سروں کو جنبش دی اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ عمارت پر سناٹا طاری تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہاں ان کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ ہو۔ کمرے میں پہنچ کر عمران نے اونچی آواز میں کہا، تم لوگوں کو میری کہانی یاد ہوگی کہ کس طرح میں سنگ ہی سے لڑتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا۔ غالباً وہ منظر میری بے ہوشی ہی کے کسی مرحلے پر فلم بند کیا گیا ہوگا، عمران نے کہا، لیکن اس کا مقصد واضح نہیں ہوا یور میجسٹری، آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بتا تو چکا ہوں، تھریسیا بڑی ستم ظریف ہے، ہمیں آپس سے لڑا کر محظوظ ہونا چاہتی ہے۔ اوہ لیکن نہیں، ٹھہرو، عمران یک بیک خاموش ہو گیا۔ پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹا۔ اب وہ پھر اسی کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں فلم دیکھی جا رہی تھی۔ جوزف اور جیمسن بھی اس کے پیچھے لپکے۔ کمرہ خالی پڑا تھا، وہ چاروں نظر نہ آئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری عمارت چھان ماری، لیکن نہ وہ چاروں مل سکے اور نہ وہیں کا کوئی فرد دکھائی دیا۔ پوری عمارت خالی پڑی تھی اور نکاسی کے سارے دروازے بند تھے۔ دیواروں کے اندر میکانیکی طور پر سرکنے والے فولادی دروازے جنہیں توڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کیا چکر ہے باس؟ جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کاش پہلے ہی عقل آ جاتی، عمران ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ بتاؤ بھی تو، جوزف نے کہا۔ تم مقصد پوچھ رہے تھے؟ اب سنو، مجھے یقین کامل ہے کہ تینوں فرانسیسی واپس بھجوا دیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ گوما بھیجے جائیں، کیونکہ جنرل کیو وہیں مقیم ہے۔ اگر انہوں نے جنرل کیو کو ان دستاویزی فلموں کے بارے میں بتا دیا تو جانتے ہو کہ کیا ہوگا؟ عمران نے جیمسن سے کہا۔ کیا ہوگا؟ جیمسن بولا، میں زیرو لینڈ کا ایجنٹ قرار دے دیا جاؤں گا، بات ہمارے ملک تک پہنچے گی اور پھر اوفو، عمران بولا، اور ہم جنگل میں پہنچا دیے جائیں گے، بن جائیں گے زیرو لینڈ کے شہری اور دوبارہ اپنی دنیا میں پہنچنے کی بجائے جنگل ہی میں مرکب جائیں گے، جیمسن بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اور مشامبا کا کیا ہوگا باس؟ جوزف نے سوال کیا۔ اسے واپس نہیں بھیجا جا سکتا، وہ خود ہی نہ جانا چاہے گا کیونکہ اس پر غداری کا الزام ثابت ہو چکا ہے، عمران نے کہا۔ تب تو ہم واقعی دشواری میں پڑ گئے ہیں، جیمسن نے کہا۔ اوہ دیکھا جائے گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ سچ مچ ہماری پوزیشن خراب ہو گئی ہے، جیمسن بولا۔ جنرل کیو اسے حقیقت ہی سمجھے گا کیونکہ وہ آپ ہی کی فراہم کردہ معلومات سے متاثر ہو کر اپنے 9 عدد طیارے تباہ کرا چکا ہے۔ پانسا پلٹ دیا ہے تھریسیا نے، جیمسن نے کہا۔ ہم اس لیے آئے تھے کہ ان لوگوں کے درمیان چھپے ہوئے غداروں کو بے نقاب کریں، لیکن اب ہم بھی انہی میں شامل سمجھے جائیں گے، عمران نے کہا۔
بہت برا ہوا باس، جوزف بولا۔ ابے سیریس ہونے کی ضرورت نہیں، اس صورت حال سے بھی نبٹ لیا جائے گا۔ وہ شروع سے دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے زیرو لینڈ کے شہری بنا کے ہی دم لے گی، اور میں اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دینے کا عہد کرتا ہوں، لہٰذا ان میں سے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو کر ہی رہے گا، عمران نے کہا۔ خدا کی پناہ، ذرا میرے آرٹسٹک بناوٹ والے ہاتھ دیکھیے، کیا یہ پتھر توڑنے کے قابل ہیں؟ جیمسن کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ہو سکتا ہے تمہیں زیرو لینڈ کی کلر کی نصیب ہو جائے، عمران نے کہا۔ اپنے لیے بھی کوئی عہدہ منتخب کر لو عمران، وہی آواز پھر آئی۔ فرانسیسی واپس بھجوا دی جائیں گے تاکہ جنرل کیو کو تمہاری حیثیت سے آگاہ کر سکیں۔ تم خود تصور کرو، کیا اس کے بعد تم جنگل سے واپسی کی ہمت کر سکو گے؟ آواز نے کہا۔ یار تم جو کوئی بھی ہو سامنے آ جاؤ، آخر اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ عمران بولا۔ ہم احکامات کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، ورنہ تمہاری خواہش ضرور پوری کی جاتی۔ نادیدہ آدمی کی آواز سنائی دی۔ ہمیں کب تک یہیں رہنا پڑے گا؟ عمران نے سوال کیا۔ جب تک کوئی حکم نہ آئے، آواز آئی۔ کیا حکم دینے والی یہاں سے جا چکی ہے؟ عمران نے کہا۔ اس سوال کا مطلب سمجھنے میں نہیں آیا میری، آواز نے کہا۔ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جس نے مشامبا سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی تھی، عمران بولا۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، آواز آئی۔ پھر ہماری یہاں سے روانگی کا حکم تو کون دے گا؟ عمران نے پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر سے حکم آئے گا، میں اس مخصوص فرد کو نہیں جانتا جو حکم دے گا، آواز آئی۔ اچھا تو اب اور کتنی دیر تک دماغ چاٹو گے؟ عمران نے کہا۔ اب تو میری آواز نہیں سنو گے، ویسے ایک وارننگ دے رہا ہوں، راہ فرار تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، آواز آئی۔ اور اگر کوشش کر ہی ڈالی تو کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ تمہاری ہڈیوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا، بے بسی کی موت مر جاؤ گے، آواز نے کہا۔ کھانے پینے کا انتظام ہے؟ بھوک خاصی چمک اٹھی ہے، عمران بولا۔ کچن تلاش کر لو، وہاں سب کچھ موجود ہے، آواز نے کہا۔ شکریہ، اب تم آرام کرو، عمران سا ہلا کر بولا، اور جیمسن کو آنکھ مار کر مسکرایا بھی۔ آواز پھر نہیں آئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کچن کہاں تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے جب وہ ان چاروں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، کچن بھی دیکھ لیا تھا، لیکن اس وقت وہاں میز پر گرما گرم کھانوں کی کابیں موجود نہیں تھی۔ کمال ہے، جیمسن نے کاپ کا ڈھکنا اٹھاتا ہوا بولا۔ آثار اچھے ہیں، زیرو لینڈ کی شہریت مہنگی نہیں پڑے گی۔ بوتلوں کے بارے میں بھی پوچھ لیتے باس، جوزف گلوگیر آواز میں بولا۔ تو خود ہی دوڑ کر پوچھا، عمران نے کہا۔ پھر انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے محسوس کیا جیسے ہاتھ پیروں کی جان بھی نکل گئی ہو۔ جوزف اور جیمسن نے بھی ہاتھ روک لیے تھے اور خلا میں گھورے جا رہے تھے، گویا کھانے میں کسی ایسی شے کی آمیزش تھی جس نے ان کے اعصاب کو مفلوج کر دیا تھا۔ عمران نے اٹھنا چاہا لیکن جنبش بھی نہ کر سکا، کچھ بولنا چاہا تو حلق سے آواز بھی نہ نکلی۔ نکلتی کیسے؟ ہونٹ تک تو ہلے نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہی دونوں آدمی کچن میں داخل ہوئے جو انہیں اسٹین گن دکھا کر پروجیکشن روم میں لے گئے تھے۔ عمران سب کچھ دیکھ رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، لیکن ہاتھ پہ نہیں ہلا سکتا تھا۔ دونوں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا اور ٹانگا ٹولی کر کے راہداری میں لے آئے۔ یہاں 3 عدد مریضوں والی کرسیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ایک پر عمران کو بٹھا کر کچن میں واپس چلے گئے۔ پھر یہی برتاؤ جوزف اور جیمسن کے ساتھ بھی ہوا۔ جوزف اور جیمسن کی کرسیاں دونوں آگے دھکیل لے گئے۔ عمران نے انہیں کرسیوں سمیت اسی راہداری کے ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ عمران کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں اور کانوں پر سیٹیاں سی بج رہی تھیں، اور پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو آسمان نظر آیا، چمکیلی دھوپ دکھائی دی، لیکن یہ کیا وہ فضا میں اڑ رہا ہے؟ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ جوزف اور جیمسن قریب ہی پڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر وہ سچویشن بھی سمجھ میں آئی۔ وہ کسی کیبل کار میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اتنی بڑی اور کشادہ کیبل کار پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کسی ریلوے کا ٹرین کا ڈبہ معلوم ہوتی تھی۔ اسے کھڑکی سے سر نکال کر نیچے دیکھا اور سرد سی لہر ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ ہزاروں فٹ کی گہرائی نظر آ رہی تھی۔ اسے جوزف اور جیمسن کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا اور بالآخر وہ دونوں بھی اٹھ بیٹھے۔ ارے ارے یہ کیا؟ جیمسن بوکھلا کر بولا۔ کیبل کار میں سفر ہو رہا ہے، عمران بولا۔ اوفو، ہم شاید مفلوج ہو گئے تھے، جیمسن نے کہا اور زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے بازوؤں اور کلائیوں کا جائزہ لیتا وہ بولا۔ کیبل کار رکی تھی اور اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اترو، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ عمران نے دونوں سے کہا۔ سوچ لو اچھی طرح باس، شاید ہم جنگل میں پہنچ گئے ہیں، جوزف نے کہا۔ میں اسے آپریٹ کر کے واپس بھی لے جا سکتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ ایسی کوشش نہ کرنا، کیبل کار کے ایک اسپیکر سے آواز آئی، ورنہ کار سمیت تمہارے پر خچے اڑ جائیں گے۔
چپ چاپ اتر جاؤ، زیرو لینڈ کا انڈسٹریل یونٹ تمہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ آواز آئی۔ وہ چپ چاپ اتر گئے اور حیران نگاہوں سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگے۔ کسی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں دوسری جانب کی ڈھلان پر لڑکنا ہے یا آسمان کی طرف پرواز کرنا ہے۔ برے پھنسے، جیمسن کر رہا۔ بکواس مت کرو، نیچے اترنے کا راستہ تلاش کرو، عمران بولا۔ نیچے تو گھنا جنگل ہے، مجھے شیر کی دھاڑ قطعی پسند نہیں آتی، جیمسن نے کہا۔ ادھر سے باس، جوزف نے ایک جانب کو اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور جیمسن کی گدی پکڑ کر بولا، اب کھسکو بھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔